بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 23 اپریل ہے، دن ہے بدھ کا۔ آج حکومت کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور حکومت بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ میں ایکسپوز ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب حکومت کا تو یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب اپنے چیف جسٹس ہیں اور حکومت جس طرح سے مرضی جائے، ہر کیس میں ان کو انصاف ملے گا، بڑا بھرپور ملے گا، جس طرح کا حکومت چاہتی ہے بالکل ویسا انصاف ملے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور شاید حکومت سمجھے گی ان کو تو وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے 4 کروڑ روپے کا وکیل کیا عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تقریباً 200 کیسز ہیں جن میں ذوالفقار نقوی صاحب کو وکیل کیا گیا اور ہر کیس میں 2 لاکھ روپیہ طے ہوا ہے، تو لہٰذا بن گیا 4 کروڑ۔ اب آج پھر وہ پیش ہوئے عدالت میں عمران خان کے خلاف اور کہا کہ ہمیں 30 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے عمران خان کا، سپریم کورٹ میں کہا۔ لیکن اب تیاری تھی یحییٰ خان صاحب کی، لیکن آگے تھے ہاشم کاکڑ صاحب اور دیگر ججز بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ یحییٰ خان صاحب ہوتے تو حکومت کو بہت زبردست انصاف ملنا تھا، بڑی تیزی سے ملنا تھا، ہر طرح کا ملنا تھا۔ یہاں ہوا یہ کہ ہاشم خان صاحب نے کہا کہ اب 1.5 سال بعد آپ کو یاد آیا ہے، 1.5 سال بعد جسمانی ریمانڈ کسی کا دیا جا سکتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ بیسیکلی ہوتا ہے کہ پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے ملزم کو کہ جس سے تفتیش کرنی ہے، اس سے کوئی چیز برآمد کرنی ہے، فلاں کرنا ہے۔ ایک شخص پہلے ہی جیل میں ہے اور 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو، 600 دن 650 دن ہو گئے اس کو جیل میں، اور اس واقعے کو 700 سے زیادہ دن ہو گئے۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کیسے دیا جا سکتا ہے کسی شخص کو پولیس کی تحویل میں؟ پھر یہاں تک کہا کہ جتنی ایفیشنسی آپ حکومت دکھا رہی ہے عمران خان کے خلاف، دیگر کیسز میں دکھا دے کہ جی ٹیلی گرافک ٹیسٹ کرنا ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کرنا ہے، وہ تصویریں میچ، وائس میچنگ، فلاں پتہ نہیں کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کبھی یہ عدالت میں بات ہوئی کہ کبھی کسی اور کیس میں تو زنا، زیادتی یا قتل کے کیس میں، عام آدمی کے کیس میں بھی کبھی اس طرح کی باتیں کیا کریں، وہاں نہیں اس طرح کی توجہ ہوتی، ساری توجہ یہاں ہے۔ تو ہوا یہ کہ جی جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے، اور کل کی طرح ایک اور شرمندگی ہوئی ہے حکومت کو۔ کل صنم جاوید اور شیخ رشید کے کیس میں بھی اسی طرح سے حکومت کے لیے شرمندگی تھی کہ ہم سے نہ ہی کوئی بات کہلوائیں کہ کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ پھر کیسز میں ارجنمنٹ مانگتے ہیں۔ آج انہوں نے نہیں ارجنمنٹ یا سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی، کیونکہ کل ہی ججز نے کہہ دیا تھا، انہی ججز نے، کہ جو کیس تو مختلف تھے، کہ یہ اگر آپ نے سماعت ملتوی کرنے کے لیے کہنا ہے تو یہاں مت آئیے گا۔ کوئی جج مر گیا، کوئی وکیل دنیا سے چلا گیا یا ملزم مر جاتا ہے، پھر تو کوئی ارجنمنٹ ہو سکتی ہے کسی طرح سے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی جج مرے، وکیل مرے، کچھ ایسا ہو تو پھر ہی ہے۔ تو خیر ایک تو یہ ہار ہوئی۔ پھر دوسری طرف عالیہ حمزہ صاحبہ جو ڈٹی ہوئی ہیں، انہوں نے کارکنوں کو گرفتار نہیں ہونے دیا اور خود گرفتاری پیش کر دی تھی، اور ان پر جھوٹا مقدمہ نظر آ رہا تھا جی، اسلحہ کے بھی انہوں نے استعمال کر لیا پولیس کے خلاف۔ ویڈیو ایویڈنس موجود تھا، ویڈیو موجود ہے جب وہ گرفتاری دے رہی ہیں، بیچاری نہتی اکیلی عورت ہے، مرد پولیس اہلکار وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جا کر اس نے گرفتاری دے دی۔ اب جناب عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم، اور ان کو اڈیالہ جیل بھی نہیں لایا گیا، ان کو جہلم جیل لے کر گئے تھے۔ یعنی جتنا ہو سکتا ہے کسی کو ٹارچر کریں آپ ذہنی طور پر۔ پہلے بھی اس بیچاری خاتون کو کتنی دفعہ گرفتار کیا جا چکا ہے، ضمانت ملتی تھی پھر گرفتار کرتے تھے۔ اب عالیہ حمزہ صاحبہ کو ضمانت پر رہائی مل گئی ہے، اور یہاں بھی حکومت کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ اب ایکسپوز ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو نون لیگ کے حق میں بات کرتے تھے، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو حقیقت بتائیں، کیونکہ لوگ ان سے بدظن ہو رہے ہیں۔ جیو نیوز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس چیز کو شیئر کیا ہے، اور جیو نیوز کہہ رہا ہے، انہوں نے باقاعدہ پوسٹ لگائی ہے ایکس پر، اس میں ریما عمر صاحبہ جو تجزیہ کار ہیں ان کے جملے وہاں پر لکھے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں لفظ بلفظ۔ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا نے حکومت میں آنے کے بعد ہر حد پار کر دی۔ ایک غلیظ ترین اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر جو نون لیگ کی سپورٹ میں ہے، جو نون لیگ کی سپورٹ میں ہر دوسری ٹویٹ سیکشولائزڈ طریقے سے کرتا ہے۔ ان کا پنجاب حکومت کا جو ایکسس ہے، خوفناک حد تک کلوزنس ہے، لیں جی، یعنی بالکل ان کے کلوز ہے۔ کوئی ان کو یہ کہ جی برا کہے فلاں کہے، نہیں، نون لیگ کے حق میں کرتا ہے، نون لیگ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ریما عمر صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور ان کے رپورٹ کارڈ پروگرام میں یہ سارا کلپ چلا ہے، اور اس کا حوالہ دیا ہے، اور اس کو جیو نیوز باقاعدہ ٹویٹ کر رہا ہے، وہی جیو نیوز جس کو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار جنگ گروپ کو نون لیگ کی حکومت دیتی ہے، دے رہی ہے، دیتی رہے گی۔ اس کے علاوہ حالات یہ ہیں کہ
پورے ملک میں بے چینی ہے. پنجاب کے حوالے سے اب باتیں آ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب میں بھی اب بولنے لگ گئے ہیں کہ جی یہاں تو پنجاب میں پانی کہاں سے آئے گا. ایکسپرٹس, اس میں عاصمت شیرازی صاحب کے پروگرام میں 2 پانی کے ماہرین کو بلایا ہوا تھا, آبی ماہرین کو, اور وہ کہہ رہے تھے, ایک نے تو کہا کہ میں نے یہ سارا منصوبہ دیا تھا لیکن یہ تو کسی اور طرف ہی چل پڑے ہیں اور پانی تو اتنا ہے ہی نہیں, کس طرح ان نہروں کو استعمال کیا جائے گا. پھر پنجاب میں ہی پانی نہیں ہے, جو نہریں نکالی جا رہی ہیں پنجاب میں بھی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جو آلریڈی نہریں ہیں ان میں پانی پورا نہیں ہے, تو نئی نہریں نکالیں گے تو ان کا پانی کیسے پورا کریں گے. جو آلریڈی زمینیں ایسی ہیں جو زرخیز ہیں وہ بھی نہ بنجر ہو جائیں, یہ خدشات ہیں. اب چودھری منظور ہوں یا ندیم افضل چان ہوں, یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, یہ پنجاب میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مگر بات وہی ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا کہ خاموش احتجاج سینٹ میں کیا, اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے. تحریک انصاف نے احتجاج کی بات کی, شبلی فراز کھڑے ہوئے, تو جو نون لیگی ہیں ناصر بٹ صاحب, انہوں نے کورم کا کہا کہ جی بندے پورے نہیں ہیں, تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا. اب پیپلز پارٹی صرف دکھاوے کے لیے کر رہی ہے. تبھی تو شجیل میمن صاحب کہتے ہیں جی احتجاج نہ کریں, گراؤنڈ میں جا کر احتجاج کریں, ہم احتجاج کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, بس ایسے سوکھا سوکھا. کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو کہتے ہیں حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, تو ساتھ ہی کہہ دیا نا جی نیوز کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کہ جی دیکھیں ہم حکومت کیا چاہتی ہے, ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو نگران سیٹ اپ آ جائے گا, تو نگران سیٹ اپ غیر معینہ مدت کے لیے چلتا رہے گا, بڑا لمبا چلتا جائے کرے گا. یہی جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا تھا, نگران سیٹ اپ لے آئے تھے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اب ان کو یہی ڈر ہے کہ کیا بنے گا. تو یہ تو ساتھ چلیں گے, لیکن وکلا نہیں کنٹرول ہو رہے, عام لوگ نہیں کنٹرول ہو رہے, سندھ میں قوم پرست جماعتیں نہیں کنٹرول ہو رہی, تمام رابطہ اہم سڑکیں بند ہیں, احتجاج مسلسل چل رہا ہے, اور پیٹرول کی کمی کا خدشہ ہو گیا ہے پنجاب میں, سندھ میں, کیونکہ ٹرک نہیں آ جا رہے, حتیٰ کہ مویشی جو آنے جانے تھے عید قربان کے لیے منڈیاں لگنی تھیں, اس سے پہلے ہی ظاہر آمد و رفت شروع ہو جاتی ان کی, وہ وہاں پر ہیں. کھانے پینے کی چیزیں ہیں گل سڑ گئی ہیں, جو ڈرائیورز ہیں وہ رو رہے ہیں کہ کھانے پینے کا ہم کیا کریں, 4-5 دن سے ہم یہاں بند پڑے ہیں. تو دھرنے دیے ہوئے ہیں, سڑکیں بند کی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ ویڈیوز آئیں کہ بچوں کو بھی وہاں لے جایا جا رہا ہے اور وہ بھی بیٹھ کر سڑکیں بند کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ نہروں والے معاملے پر کہہ رہے ہیں جی بات چیت کریں گے, رانا ثناء اللہ اور شجیل میمن نے کہا ہے آ جائیں جی وکلا ہم سے آ کر بات کریں, وہ چیز نہیں کنٹرول ہو رہی. تو ایک عدم استحکام ہے. یہ جتنی کانفرنسز کر لیں, جتنے یہ شعبدہ بازی کر لیں, حکومت ادھر جا رہے ہیں جی, شہباز شریف صاحب ادھر بھاگ رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ جب تک استحکام نہیں ہوگا, اور یہ میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں, آپ کسی بھی معاشی ماہر سے بات کر لیں, کسی بھی ایکسپرٹ سے بات کر لیں, پاکستانی نیشنل ایکسپرٹ سے بات کر لیں, میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جب تک آپ استحکام نہیں لے کر آئیں گے, اپنی پالیسیز میں تسلسل نہیں لے کر آئیں گے, امن و امان نہیں ہوگا. صرف یہ نہیں کہ جی یہ ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے, یہ تو لازمی ہے, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن قانون کی حکمرانی جب نہیں ہوگی, ایک تسلسل نہیں ہوگا, 26ویں ترمیم چکر سے نہیں معاملات سیٹ ہوں گے. جب تک انصاف نہیں ہوگا, جب تک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی, ایک نظام انٹرنیشنلی جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آؤ کہ یہی نظام یہاں پر چلتا ہے, یہی فالو ہوتا ہے, وہ استحکام نہیں ہوگا. جب چاہ کسی کو اندر کر دیا, جب چاہ کسی کو پکڑ لیا, پکڑ دھکڑ, پھر یہ جناب یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ بند کر دو, فلاں کر دو, یہ کر دو, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی اس سے کیا پیغام جاتا ہے. اور یہی کمپنیز ہیں, ابھی امریکہ کا جو تجارتی وفد ہے جس کے آگے اب ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی امریکہ کی جو خدشات ہیں ہم دور کر دیتے ہیں, ہم ان سے کپاس, دیگر سویابین, فلاں فلاں چیزیں وہ اور خریدنے کو تیار ہیں, ہم اپنی معدنیات دینے کو تیار ہیں, آئیں ہم تو جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری بات مان جاؤ, تو وہ سب کر رہے ہیں. تو یہ آپ کر کے بھی نہیں لا سکیں گے انویسٹمنٹ, جب تک میں نے جو آپ سے عرض کیا نا, بنیادی چیز رول آف لا وہ ہوگا, استحکام ہوگا, امن ہوگا, اس کے بعد یہ ساری انویسٹمنٹ والا معاملہ آگے چل سکتا ہے, ورنہ نہیں چل سکتا. اب آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے, جس کے آگے ہم لیٹے ہوئے ہیں, اس نے کہا ہے جی آپ کی شرح نمو اب 3% نہیں رہنی, 2.6% ہوگی. یہی بات ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہلے کہہ چکا ہے, دیگر ادارے کہہ چکے ہیں, اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں موجودہ سسٹم کو مسلط ہوئے, 6.1% پر عمران خان چھوڑ کر گیا تھا, 3.5 سال ان کی گورنمنٹ رہی تھی صرف, اور یہ اس کو اب آ کر 2.6% کہہ رہا ہے آئی ایم ایف. اس کا مطلب ہے بے روزگاری بہت بڑھے گی, غربت اور بڑھے گی, اور لوگوں کی آمدنی اور نیچے جائے گی. کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کر لی, مہنگائی کنٹرول کر لی. آپ سوچئے ذرا, مثال کے طور پر ایک شخص کی استطاعت تھی 100 روپے کی چیز خریدنے کی, اب کیا ہوا ہے کہ اس کی استطاعت اب 50 روپے کی بھی نہیں رہی. تو آپ کہیں جی ہم نے دیکھیں 100 کی چیز صرف 105 پر گئی ہے. پہلے تو 3 سال میں
20 روپے کی چیز جو ہے وہ 100 پر پہنچ گئی, 30 کی چیز 100 پر پہنچ گئی. اب کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی رفتار کم کر دی ہے, پیچھے نہیں کوئی ریورس کر سکے. کیا 150 کا ڈالر تھا, 160 کا پیٹرول تھا عمران خان کے دور میں, اگر 150 کا 160 کا, تو وہ اب 250 پر ہے, 255 60 پر ہے, تو کیا پیچھے چلا گیا؟ واپس نہیں گیا. تو مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے, اور ابھی آگے اسٹیٹ بینک کے گورنر تو کہہ دیا وہ بڑھنی ہے, تو لوگوں کی قیمتیں خرید بھی تو کم ہوتی چلی جا رہی ہے مسلسل. اور اس کا کیا مطلب ہے 2.6% کا کہ اور کم ہونی ہے. تو وہ چیز جو آج وہ 100 کی ہے اور اس کی قیمت خرید بیچاری کی 50 روپے رہ گئی ہے, وہ اب اس کے مطابق تو اب اگلے سال میں 40 روپے رہ جائے گی, 45 روپے رہ جائے گی, کہ وہ تو اس کی جیب میں 45 روپے رہ گئے ہیں, تو اب وہ 100 کی چیز کیا خریدے گا؟ تو یہ صورتحال ہے, یا 105 کیا خریدے گا. اچھا, حکومت امریکہ سے تجارتی خسارے کو حل کرنے کے لیے بات چیت چاہتی ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا, کہتے ہیں جی ہم اور چیزیں امریکہ سے خریدنے کو تیار ہیں, جو کہتے ہیں کرنے کو تیار ہیں, اور بس آپ ہماری سن لیں. آخر میں ایک اور بہت تشویش کی بات بھارت کی طرف سے, پھر جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور نریندر مودی کہہ رہے ہیں جی ہم بدلہ لیں گے, چھوڑیں گے نہیں, سزائیں دیں گے. پہلے بھی جب اس طرح سے کوئی واقعہ ہوا تو ہمیشہ پاکستان پر الزام لگایا گیا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کیا گیا تھا, جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا, اور پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا گیا تھا. اب پھر اس طرح کی باتیں ان کے میڈیا میں ہو رہی ہیں, بغیر یہ دیکھے کہ یہ کس طرح سے واقعہ ہو گیا, ان کا سیکورٹی لیبس کیسے تھا. ان کے اپنے لوگ اگر رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سیکورٹی کوئی انتظامات نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, تو اس کو ہی بند کر دیا جاتا ہے, میڈیا میں نہیں آنے دیا جاتا. صرف پاکستان کے خلاف جنگ کی بات کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر جو معاہدہ کیا تھا بھارت نے سیز فائر کا, اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. تو وہاں بھی بڑے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. یہاں سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے صرف اتنا کہہ دیا جی ہم اس میں ملوث نہیں ہیں, جبکہ بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں ملوث ہے دہشت گردی میں. شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پر ہیں, ان کو آپ چھوڑ ہی دیں, وہ کوئی اس طرح کا بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو آپ بھول ہی جائیں, کوئی اس طرح کا بیان دیں گے بھارت کے خلاف, بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی بات کریں. آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جو اس دور میں عمران خان کی تقریریں تھیں کہ ہم سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ کرنے کا, ہم کریں گے. اگر آپ نے کچھ کیا بھارت نے, تو یہ نہیں کہ ہم سوچیں گے یا دیکھیں گے, نہیں, ہم نے تو کرنا ہے, جواب دینا ہے. تو وہ باتیں چھوڑ ہی دیں, یہاں تو کہانی اور ہے. تو ابھی معاشی حالات ابتر ہیں, کسان رو رہا ہے اور کہتے ہیں جی ہم اگلے سال صرف اپنے لیے گندم لگائیں گے, اب نہیں ہم مریم کے جھانسے میں آئیں گے. جو کہہ رہی ہیں جی ہم 5,000 فی ایکڑ دے دیں گے, بھائی اس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے, آپ اس کو 5,000 کا سنا رہے ہیں, وہ برباد ہو گیا. اس سے آپ چیزیں خرید لیں, اس کو آپ نے خیرات صدقات اور فقیری پر لگا دیا, بھائی جی 5,000 فی ایکڑ دے دیں گے. آپ سوچئے اس کو فی ایکڑ ہزار ہار کا نقصان ہو گیا, آپ اس کو 5,000 کہہ رہے ہیں فی ایکڑ دے دیں گے, جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یعنی پھر 2 نمبریاں ان کے ساتھ لگا رہے ہیں. فیول شارٹیج کا ملک میں خطرہ ہے. پاکستان امریکہ سے کپاس اور سویابین جیسی اشیاء کی درآمدات بڑھائے گا. محمد اورنگزیب یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ سے اور چیزیں خریدیں گے, اور امپورٹ کریں گے, اور ڈالر ہم امریکہ کو واپس کریں گے اور بھجوائیں گے, آپ فکر نہ کریں. یہ سب ان کے منت ترلے جاری ہیں. اچھا جی, اور زرداری نواز عمران اور آرمی چیف ساتھ بیٹھیں تو ایک دن میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. ندیم افضل چند, تو کس نے آپ کو روکا جی بٹھا لیں, عمران خان کو رہا کروائیں, آپ کی وجہ سے گورنمنٹ چل رہی ہے. باقی سارے تو اکٹھے ہیں, صرف عمران خان نہیں ہے, باقی تو زرداری نواز تو بھائی ایسے زبردست تاریخ میں نہیں ملیں گے. سندھ کینالز اور بلوچستان کے معاملے پر جو ہو سکا میں کروں گا نواز شریف. یہ جی ہاں, یہ برطانیہ بیٹھ کے جو ہو سکے گا کریں گے. اور یہاں پر بلوچستان کے لوگوں کو, ان کی عورتوں کو جو گلیز اور گندی گالیاں نکالنے والا شخص ہے, اس کے ساتھ تصویریں اتروا کر یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے. متنازع نہروں کا معاملہ, رانا ثناءاللہ کی مذاکرات کی پیشکش, سندھی رہنماؤں کا سخت موقف. وہ کہہ رہے ہیں جائے جی تم نے کسانوں کے ساتھ جو کیا ہے ہمیں اب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اور یہ جی نہری منصوبے کے خلاف احتجاج, سندھ اور پنجاب کی رابطہ سڑکیں بند. جو میں نے آپ کو بتایا اس سے مشکلات ہو رہی ہیں, آنے جانے میں مشکلات ہو رہی ہیں, مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کا 1 کھرب روپے سے زائد مالیت کے 168 نامکمل منصوبے بند کرنے کا فیصلہ. آپ سوچئے جو منصوبے ابھی چل رہے تھے 1 کھرب, تقریباً یہ کہا جا رہا ہے 1100 ارب روپے کے منصوبے ہیں, 1100 ارب روپے کے منصوبے ہیں, ترقیاتی منصوبے, دیگر منصوبے جو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے IMF کو خوش کرنے کے لیے. اندازہ لگائیں آپ, اب اس کے بعد کیا ہوگا. وہ ترقیاتی منصوبے, فلانا پیکج, سب جھوٹ. یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, جیو پر لگی ہوئی ہے اوپر سے, باقی ہر ایک نے شیئر کیا ہے. وکلاء کا دھرنا, کنٹینرز پھنسنے سے $15 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے. یہ خیر پور سے خبر ہے, $15 لاکھ کا ہو گیا. اب یہ تو ایک تخمینہ ہے, پتہ نہیں اس سے زیادہ کتنا ہو چکا ہے. تو ہر طرف نقصان کی خبریں ہیں, چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں, اور حکومت جو ہے وہ چین کی بانسری نہیں بجا رہی, بلکہ وہ تو سو رہے ہیں کہ جو بھی خطے میں حالات ہوں وہ آرام سے ہیں کہ ہم
آ گئے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لوگوں کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. فارم 47 ہے, اب تو حال یہ ہے کہ فارم 45 پہلے ہی دے دیا جائے گا. ابھی ضمنی الیکشن میں بھی یہ بات آئی, فارم 45 پہلے ہی دے دیا جائے گا کہ یہ ہے فارم 45, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اسی طرح سے ہم اگلے الیکشن لے جائیں گے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کام کرنے کی. بس وہ ایک تکبر ہے, ایک غرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے ساتھ ہے تو بس ایسی کی تیسی کسی بھی چیز کی ملیا میٹ کر دو, سب کچھ کرتے چلے جاؤ, جو دل میں آئے کرو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لوگوں کے ریلیف کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس طرح سے مسلط کیے گئے ہیں ہم ہمیشہ اسی طرح ہی مسلط ہو جائیں گے اور آگے بھی اسی طرح کام چل جائے گا. یہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں لگتا ہے کہ چل رہی ہیں, لیکن یہ ان کو پتہ تب چلے گا جب وقت گزر جائے گا اور یہ پریشان ہو گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.